کراچی کی معروف دینی درسگاہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن نے فتویٰ دیا کہ پب جی گیم کھیلنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ دارالفتہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی جانب سے ایک شہری کے سوال کے جواب میں دیا گیا۔ شہری کا سوال اور فتویٰ جامعہ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ فتوے کی نقول سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں پوسٹ کی گئیں اور اس معاملے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شہری کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ گزشتہ جمعے کو ہماری مسجد کے امام صاحب نے بیان میں فرمایا کہ جو شخص پب جی گیم کھیلتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کا نکاح بھی باقی نہیں رہتا، یعنی جو احکام اسلام سے نکلنے کی صورت میں لگتے ہیں وہ سب بیان کیے۔ برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سوال کے جواب میں دارالفتہ کی جانب سے کہا گیا کہ معلومات کے مطابق پب جی گیم میں بعض اوقات پاور حاصل کرنے کے لیے گیم کھیلنے والے کو بتوں کے سامنے پوجا کرنی پڑتی ہے، اور گیم کھیلنے والے شخص کا اپنے کھلاڑی کو پاور حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے جھکانا اور بتوں کی پوجا کروانا اس کا اپنا فعل ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ گیم میں نظر آنے والا کھلاڑی اسی گیم کھیلنے والے کا عکاس ہے اور ترجمان ہے، اور مسلمان کا توحید کا عقیدہ ہوتے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ گیم میں یہ عمل کرنے سے رفتہ رفتہ بتوں کے سامنے جھکنے کی قباحت بھی دل سے نکل جائے گی، لہٰذا یہ گیم کھیلنا ناجائز ہے، اور پب جی گیم میں بتوں کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا شرک ہے، اور عمدن اس کو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے شخص پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ فتوے کے آخر میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص پب جی گیم میں شرک کا کوئی عمل نہیں کرے تو پھر بھی شرک پر راضی رہنے اور کئی اور مفاسد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے پب جی گیم کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اس فتوے کو بہت سے لوگ ہدف تنقید بنا کر علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جامعہ الصفا کراچی کے مفتی محمد زبیر نے انتہائی جاندار اور متوازن گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر کھیل اور گیم کے بارے میں جوا نہ ہونے جیسی شرائط کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر 3 شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ گیم، وہ کھیل بدن کی ورزش، جسمانی تندرستی، ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس میں غلو، استغراق اور انہماک نہ ہو، آدمی بہت زیادہ اس انداز کے اندر مشغول اور منہمک نہ ہو جائے کہ ضروری کاموں کا بھی حرج لازم آ جائے۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس کے نقصانات سے زیادہ ہو۔ اگر پب جی گیم کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بجائے ذہنی اور جسمانی صحت کے پب جی کھیلنے والے افراد، بچے، نوجوان، بہنیں، بھائی، ان کی ذہنی جسمانی صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، تو جو لوگ یہ کھیلنے والے ہیں ان کی حالت نہیں بلکہ حالت زار قابل ملاحظہ ہے، خودکشی تک کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر واضح طور پر اس کے نقصانات اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں، نقصان ہی نقصان۔ ان تمام پہلوؤں کو اگر سامنے رکھا جائے تو واضح طور پر فتویٰ یہ ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پب جی گیم کھیلنا، اس میں مشغول ہونا، اس ایپ کو استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے احتراز کرنا شرعاً ضروری، واجب اور لازم ہے۔ تاہم ایک فتویٰ آیا ہے جس کے اندر اس میں کفر کا اور باقاعدہ نکاح ختم ہو جانے کا حکم بھی لگایا گیا ہے کہ چونکہ سوال کرنے والے مستفتی اور سائل کی طرف سے اس فتوے کے اندر سوال میں باقاعدہ یہ بات درج ہے کہ بٹن دبا کر بتوں کے سامنے سجدہ کرنے یا بتوں کے سامنے جھکنے کا ایک معاملہ پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ فتوے کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ اس کھیل کو اس طریقے سے انجام دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں پہلی وضاحت تو یہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بت کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنا، وہ جو ممی ہے فرعون کی یا بت، اس کے سامنے جھک کر پاور حاصل کرنے والا جو سین اور منظر ہے، وہ پورے گیم میں نہیں بلکہ اس کے خاص نقش سن ہاک کے اندر، جنگل موڈ کے اندر یہ منظر
آیا کرتا تھا، اپڈیٹ تھی جس میں یہ منظر آیا کرتا تھا۔ مگر پب جی کھیلنے والے نوجوانوں سے جب یہ بات معلوم کی تو ان بھائیوں نے یہ بات بتائی کہ یہ 4 مہینے پہلے مسلمانوں کے شدید رد عمل اور ریئیکشن کی بنیاد پر، بلکہ ایک طرح سے احتجاج کی بنیاد پر اس منظر کو ختم کر دیا گیا۔ تو جب یہ منظر ختم ہو گیا اور اسی بنیاد پر کفر کا فتویٰ تھا، تو اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ وجہ نہیں پائی جا رہی جس وجہ کی بنیاد پر اس کفر والے فتوے کا اس پر اطلاق کیا جا سکے، لہذا وہ بات اب ختم ہو گئی کہ یقیناً یہ حرام ہے، ناجائز ہے، جس کی تفصیل عرض کر دی ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ مگر اس طرح گیم کے اندر اگر کوئی بت کے سامنے جھکنے کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ایک سمبولک اور علامتی معاملہ ضرور ہے، مگر عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر وہ کفر پہ پلیئر اور کھلاڑی راضی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اس کو الگ سے پوچھا جائے کہ کیا تم بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے یا بت کے سامنے جھکنے یا اس سے پاور حاصل کرنے والے کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے قائل ہو، کیا تمہارا یہ نظریہ ہے؟ تو ہرگز یہ نظریہ نہیں ہے۔ تو جب اس کا یہ نظریہ نہیں ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، لا یخطر ببالہ الرضا بالکفر، یعنی اس کے وہم اور اس کے خیال اور اس کے گمان میں کفر نہیں گزر رہا اور کفر نہیں آ رہا، تو پھر اس لعاب کو، اس کھیل کو کفر پہ رضامندی کی دلالت اور اس کے قائم مقام کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس لیے کفر کا اطلاق کرنا یا کفر کا فتویٰ لگانا بظاہر مشکل ہے۔ جبکہ بعض دیگر علماء کرام نے بھی اپنی اپنی رائے پیش کی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے مولانا امام عطا اللہ خان نے کہا، پاکستان سے ایک بڑے مفتی صاحب یورپ کے دورے پر تشریف لائے۔ ہمارے ایک دیرینہ دوست کی مسجد میں کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ کیا پتلون پہننے والی مسلمان خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آ سکتی ہیں؟ یاد رہے کہ یورپ میں عام طور پر مساجد میں خواتین کے لیے نماز کی مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ ایسی خواتین کو مسجد نہیں آنا چاہیے۔ بس جناب، اس فتوے کے بعد خواتین کا احتجاج شروع ہو گیا کہ ہمیں مسجدوں سے روکا جا رہا ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال میں ہمارے دوست نے مجھے فون کر کے رائے طلب کی۔ میں نے ان سے 2 باتیں عرض کی، ایک یہ کہ آپ مسجد میں اعلان کر دیں کہ پتلون والی خواتین بھی مسجد آ سکتی ہیں اور اپنے مخصوص کمرے میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ آئندہ اپنے مسائل یہاں کے مفتیان کرام سے پوچھا کریں، اس لیے کہ یہاں کے حالات سے وہ بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ پاکستان سے آنے والے مفتیان کرام اور علماء کرام کا اکرام کریں، ان کو خوب سیر و تفریح کروائیں، لیکن اس قسم کے مسائل ان سے نہیں پوچھیں۔ وہ تو مسئلہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں، پیچھے امام مسجد اور مسجد منتظمین سال بھر پریشان رہتے ہیں۔ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتویٰ دینے سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کے حالات سے مکمل آگاہ ہو، ورنہ فتویٰ نہ دے۔ یہ قصہ اس لیے بیان کیا ہے کہ بہت سے پاکستانی دوست مجھ سے بعض دفعہ ایسے مسائل پوچھتے ہیں جن کے جواب میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے برطانیہ میں رہتے ہوئے اب طویل عرصہ ہو چکا ہے اور بعض دفعہ پاکستان کے حالات سے مجھے پورے طور پر آگاہی نہیں ہوتی، اس لیے مجھ سے بہتر جواب وہاں کے علماء دے سکتے ہیں۔ جبکہ جمعیت اہل حدیث کے رہنما علامہ ہشام الہی ظہیر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مفتی سوال کا جواب دینے کا پابند ہوتا ہے۔ جب سوال یہ ہوگا کہ بت کو سجدہ کیا جاتا ہے جائز ہے یا نہیں، تو جواب اتنا ہی ہوگا کہ حرام ہے۔ پب جی متعلق جامعہ بنوریہ کے فتوے کو لے کر استہزاء کا بازار گرم ہے۔ اصل میں بسا اوقات بہت سنجیدہ حضرات بھی مولوی کی بات سنتے ہیں، اچھے خاصے نامعقول ہو جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی یہی ہوا۔ جو لوگ فتوے کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مفتی کے جواب جتنا ہی سوال اہم ہوتا ہے۔ اب سوال کیا جائے گا کہ جناب کھیل میں ایک بت کو سجدہ کرنے پر کھلاڑی کو پاور ملتی ہے، تو اس سجدے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا کھیل میں جو کھلاڑی بنا ہوتا ہے وہ ہم خود نہیں ہوتے؟ کیا اس کی حرکات و سکنات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی؟ کیا بہت سی عملی زندگی کی گیمز کے کھلاڑی اسی طرح کی ویڈیو گیمز کو بطور پریکٹس استعمال نہیں کرتے؟ انہی سوالوں کے جواب میں مفتی صاحب کا جواب چھپا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے کہ مولوی جو بھی بات کرے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ہمیشہ ہی رد کرنا۔ اس فتوے پر اگر اعتراض ہے تو یہ اعتراض کیجئے کہ نہیں جناب، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ بت کو سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر بت کو سجدہ کیا جاتا ہے تو بھائی اسلام میں تو بت پرستی کا یہی فتویٰ ہے، بھلے آپ کو اچھا لگے۔